بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب رکھنا چاہتا ہوں جو قادیانی جماعت کی طرف سے بہت لمبا عرصہ ہوا شائع ہوئی ہے۔ دسمبر 1936 یہاں 36 ہے یا 26 ہے، بہرحال دو میں سے ایک ہے، صاف پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، اور آگے لگایا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے مصنف ہیں، لکھا ہوا یہاں ہے حضرت قبلہ مفتی محمد صادق صاحب۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ اس سلسلے میں چند اقتباسات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے، چیدہ واقعات اس میں جو درج ہے۔ دراصل مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی سیرت پر یا اس کے ذکر کے سلسلے میں کچھ واقعات یہ مفتی محمد صادق نے مرتب کیے ہیں۔ ان میں جو دلچسپ واقعات ہیں کچھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً درمیان میں کچھ اور کتابوں کا بھی تذکرہ بیچ میں آ جائے گا۔ لیجئے، یہ کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، اور میں اس میں سے چند اقتباسات یا چند عنوانات اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ کتاب جو ہے قادیانیوں کی ویب سائٹ SoCalledAlislam.org، اس پر یہ موجود ہے، اور اس کے صفحات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ آپ کو صفحہ بھی انشاءاللہ دکھاتا جاؤں گا۔ پہلا عنوان یہاں میں نے لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے زمانے میں ٹھیٹر دیکھا۔ ملاحظہ فرمائیے، سنیے۔ یہ مفتی صادق لکھتا ہے، صفحہ نمبر 18، حضرت مسیح موعود یا علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے مرزا قادیانی کہ امرتسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خان صاحب مرحوم اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھہرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ منشی صاحب اور میں ہر دو نحیف البدن یعنی دبلے پتلے چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چارپائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ مرزا قادیانی نے مریدوں کی کیسی تربیت کی۔ ایک چارپائی پر دو مردوں کا سونا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اب اندازہ لگا لیں۔ ایک شب 10 بجے کے قریب مفتی صادق لکھتا ہے کہ میں ٹھہر چلا گیا، جو مکان کے قریب واقع تھا جہاں مرزا قادیانی ٹھہرا ہوا تھا، اور تماشا، غور کیجئے لفظ پر، الفاظ پر غور کیجئے، اور تماشا ختم
ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس یعنی مرزا قادیانی کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات ٹھیٹھر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا۔ بڑے میاں تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے چھوٹے میاں کے بھی میں بتا رہا ہوں۔ میں پہلے یہ آپ کے سامنے یہ صفحہ رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غلط بیانی کی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے، اب ایک ہی بار یہ دکھاؤں گا کہ عنوان یعنی کتاب کا سر ورق ٹائٹل ایک ہی بار دکھاؤں گا، ذکر حبیب، مصنف ہے مفتی محمد صادق۔ اس کا صفحہ 18۔ انڈر لائن کیا ہوا ہے اور یہ صفحہ اوپر سے نیچے پورا دیکھ لیجیے گا۔ اوپر سے نیچے پورا صفحے کا عکس۔ مفتی صادق بھی ٹھیٹھر گیا اور مرزا قادیانی اعتراف کرتا ہے کہ ہم بھی چلے گئے تھے ایک رات ٹھیٹھر دیکھنے کے لیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ایک مرد خدا، یہ مصنفہ آئین ایڈمسن، ترجمہ چودھری محمد علی ایم اے۔ یہ مرزا طاہر کے بارے میں گویا ایک سوانح سمجھ لیجئے، اس میں بھی سیدھا سیدھا واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 56 پر مرزا طاہر لکھتا ہے، سنیما دیکھنے پر پابندی کے متعلق مرزا طاہر کہتے فرماتے ہیں، میں عمر کی جس منزل میں تھا ظاہر ہے کہ اس میں سنیما دیکھنے کو جی چاہتا ہے، خلیفہ جی کہتے ہیں، لیکن چونکہ سنیما بینی کی ممانعت تھی اس لیے ہم لوگ کبھی سنیما دیکھنے نہیں گئے۔ پھر آگے کہتا ہے، پھر سوچ سوچ کر بولے، یعنی مرزا طاہر بولا کہ مجھے یاد آیا ابتداءً ہم ایک بار اپنے ابا جان کے ہمراہ چارلی چپلن کی ایک فلم دیکھنے گئے تھے۔ واہ بھائی واہ، پابندی بھی ہے اور مرزا محمود چارلی چپلن کی فلم دیکھنے گیا۔ یہ دیکھ لیجئے گا، اور آگے بھی ایک حوالہ آپ کو دکھاؤں گا، شاید پہلے بھی میں نے کسی ویڈیو میں ایک حوالہ دکھایا تھا، تو پہلے یہ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ ایک مرد خدا، کتاب کا ٹائٹل قادیانی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے، اور یہ صفحہ نمبر 56۔ چارلی چپلن کی فلم مرزا محمود اپنے بیٹے مرزا طاہر کو لے کر گیا تھا دیکھنے کے لیے، چارلی چپلن کی فلم۔
خلیفہ جی، دونوں خلیفہ، ایک تو اس زمانے میں خلیفہ تھا، دوسرا خلیفہ مرزا محمود۔ اب مرزا محمود کی ایک اور کارستانی بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ غالباً پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مرزا محمود چودھری ظفر اللہ خان جو پاکستان کا سابق وزیر خارجہ رہا ہے اور جس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، مرزا محمود اور چودھری ظفر اللہ یہ دونوں پیرس میں گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ننگی میموں کا ناچ دیکھا اور خود خطبہ عید الفطر کے موقع پر بیان بھی کرتا ہے، پھر وہ اخبار میں شائع بھی ہوتا ہے۔ الفضل میں، الفضل قادیان دارالامان 28 جنوری 1934۔ وہ لکھتا ہے کہ یعنی خطبہ دیتا ہے عید کا، اور عنوان ہے خوشی میں غم اور غم میں خوشی کا خیال رہے۔ اور یہ لکھتا ہے کہ جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں۔ کمال ہے بھئی تم اگر دیکھنا ہو یا معلومات کرنی ہو تو پڑھ لینا، کتاب میں، اخبار میں پڑھ لینا، کسی سے سن لینا، نہیں لیکن خود دیکھنے گیا۔ قیام انگلستان کے دوران مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اوریانی سے نظر آ سکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے، مگر مجھے ایک اوپیرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اوپیرا سینما کو کہتے ہیں، جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اوپیرا سینما کو کہتے ہیں۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ اعلیٰ سوسائٹی کی جگہ ہے، جسے دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ کیا یہ ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں، باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ایک لباس ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے شام کی دعوتوں کے گاؤن ہوتے ہیں، نام تو اس کا بھی لباس ہے، مگر اس میں سے جسم کا ہر حصہ بالکل ننگا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے اخبار، اصل اخبار ہے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ خلیفہ جی چودھری ظفر اللہ کے ساتھ پیرس میں ننگی میموں کو دیکھنے کے لیے دونوں گئے تھے۔ واہ رے بھائی واہ! آپ نزدیک سے اس کو غور سے دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس کو یہ دکھایا، وہ کہتا تم مولویوں نے یہ تیار کیا ہے۔ میں نے کہا جاؤ اپنے مرکز میں جاؤ، لائبریری میں جاؤ جہاں آپ کی لائبریری میں اخبارات رکھے ہوئے ہیں۔ اول تو میں چیلنج کرتا ہوں دکھائیں گے نہیں، اور اگر یہ نظر آ جائے تو کیا تم اسلام کو قبول کرو گے؟ میں نے اس کو فوٹو اسٹیٹ دے دی،
لیکن اس کی قسمت میں اسلام لانا نہیں تھا، تو وہ غالباً ابھی تک ویسے ہی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب میں مرزا غلام احمد قادیانی